اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل کتاب، حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڈمٹ کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کے وقت انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے وہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ خبردار، صرف اسی کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو ویسی ہی چیز مل جائے جو کبھی تم کو دی گئی تھی، یا وہ دلیل اور حجت میں تمہارے پروردگار کے ہاں تم پر غالب آ جائیں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم ڈھیر بھر روپیہ بھی بطور امانت اس کے پاس رکھو تو وہ تمہیں ادا کر دے گا، اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار یعنی اشرفی بھی بطور امانت رکھو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہ رہو وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا۔ یہ بد معاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا قول ہے کہ ہم پر امیوں یعنی ان پڑھ عربوں جو کہ اہل کتاب نہیں کے بارے میں کوئی پابندی نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بانٹتے ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان اور قسم اقسام کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ خدا قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ ان کو گناہوں کی کثافت سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک ان اہل کتاب سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب یعنی تورات وغیرہ کے پڑھنے میں مروڑتا ہے اور کچھ کا کچھ پڑھتا ہے، تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ توڑ مروڑ بھی کتاب خدا میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی جسے خدا کتاب، حکمت یا اقتدار اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یعنی میری عبادت کرو، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اس بنا پر کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو، اور وہ کبھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار بنا لو، بھلا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ اور یاد کرو جب خدا نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد و اقرار لیا تھا کہ میں نے جو تمہیں کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اس کے بعد جب تمہارے پاس ایک عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں یعنی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ضرور ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ارشاد ہوا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرے عہد و پیمان کو قبول کرتے ہو اور یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا، تم سب گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔